وسلم إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ، زندگی مجھے اور آپ کو میرے پیاروں ایک بار ملی ہے۔ اے میرے پیاروں، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے۔ میں اپنے ان 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں جو ہندوستان سفر کر رہا ہوں، کئی شہروں میں گیا، کئی قصبوں گاؤں میں گیا اور ادھر ایک جنازہ 2 جنازے، ایک جنازہ 2 جنازے، کئی جگہ ایسا اتفاق ہوا۔ میرے بھائیوں، اللہ، ایک اللہ والے کوئی ان سے پوچھ رہا تھا، کسی جنازے میں جا رہے تھے، حضرت یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ فرمایا تیرا۔ کہنے لگا حضرت مذاق کرو، صحیح بتاؤ۔ فرمایا کہ میرا۔ اللہ، اس نے پھر سے کہا حضرت آپ تو پھر مذاق کر رہے ہیں۔ تو ان اللہ والوں نے یہ جواب عرض کیا کہ میرے پیارے، جب تو کسی جنازے کو جاتا ہوا دیکھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیا کر، آج تو اسے اٹھانے والا ہے، کل کو تو اٹھایا ہوا ہوگا۔ آج یہ اٹھایا ہوا ہے، کل اس کی جگہ تو اٹھایا ہوا ہوگا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ اے میرے دوست، دنیا کے مزوں میں پڑھ کر، ناز و نعم میں پڑھ کر، عیش و عشرت میں مبتلا ہو کے کسی دھوکے میں نہ آ جانا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، یہ عمر ختم ہوئی جا رہی ہے اور یہ سارا عیش و عشرت یہیں رہ جائے گا، سب ڈھل کر ختم ہو جائے گا۔ اور جب تو کسی جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھایا کرے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیا کر، آج تو اٹھانے والا ہے اور کوئی اٹھایا ہوا ہے، کل تو اٹھایا ہوا ہوگا اور تیرے یار و احباب تجھے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب قلیل عمرنا فی دار دنیا فمرجعنا الى بیت التراب۔ الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب۔ اللہ، اے بلند بالا محلات اور بنگلوں میں، ایئر کنڈیشنوں میں زندگی گزارنے والے،
ان قریب مٹی کے گڈھے میں چند گز کا یہ گڈھا، تجھے اس میں ہر حال میں دفن ہونا ہے، اس سے بچ کے جا نہیں سکتا۔ قلیل عمرنا فی دار دنیا، بہت تھوڑی سی زندگی ہے اس دنیا کے گھر میں۔ فمرجعنا الی بیت التراب، لوٹ کے اس مٹی کے گھر کی طرف جانا ہے۔ میرے پیاروں، میں جب بیان کر رہا ہوتا ہوں تو آپ میرے مخاطب نمبر 2 پہ ہیں، میرا خطاب پہلے مجھے ہے، میں اپنے کو کہتا ہوں پھر نمبر 2 پہ آپ کو کہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تم نے مجدد تھانوی مولانا شریف علی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نام بتاؤ، تم میں سے کس نے نہیں سنا؟ کتنا بڑا مجدد، مصلح، مرشد، عالم، فقیہ، محدث، مفسر، کون سے القاب دینا چاہو جو نہیں دے سکو گے؟ خانقاہ تھانہ بھون کے اپنے کمرے میں یہ چند اشعار لکھ کے لگائے تھے۔ اے میرے پیاروں، اے میرے دوستوں، اے میرے اس مجلس میں بیٹھنے والے بھائیوں، ان اشعار کو اشعار کے طور پر نہ سنو، ان اشعار کو ہم ہر ایک اپنے گریبان میں چھانک کر کے دیکھیں اور پھر غور کریں کہ کیا ان اشعار کا جو پیغام ہے میں رات دن اسے سوچ رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ، کیا اشعار فرمایا، اشعار لکھ کے لگا رکھے تھے۔ دیکھے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، اور جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ اور کیا اشعار لکھے ہوئے تھے؟ لطف دنیا کے دن کے لیے ہائے ہائے، مگر ہم تو کھو گئے، چند دن کے مزوں میں کھو گئے، محو ہو گئے، نہ نمازیں ہیں، نہ دین ہے، نہ تقوی ہے، نہ ایمان ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سود بھی ہے، خیانت بھی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو ستانا بھی ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ قرآن ہے، بس مال 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 مال۔ اللہ اکبر، کیا باتیں ہیں بزرگوں کی۔ لطف دنیا کے دن کے لیے کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ کوئی کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کتنے دن کے لیے ہے زندگی کا لطف اور مزے؟ اے میرے عزیزوں، یہ عید میں نے اس سال گزاری، رمضان گزارا، نہ آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم کہ اگلے سال عید ملے گی یا نہیں، رمضان ملے گا یا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لطف دنیا کے دن کے لیے لوگ بستے ہیں، بس نہیں پاتے، اللہ 50-60 سال کی عمر میں ساری زندگی بیچارے نے سعودی میں لگا کے مال دولت کمایا، اب بیچارہ مکان بنا رہا ہے اور مکان بنا کے بلڈنگ بنا کے فارغ ہوا، موت کا فرشتہ آ گیا، چلیے جناب، کبھی گردے فیل ہو گئے، کبھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کبھی کینسر نکل آیا، 2-4 مہینے زندہ رہ کے چلتا بنا، 2-4 گھنٹے، کبھی تو وہ بھی نہیں ملتے، کبھی وہ بھی نہیں ملتے،
پچھلے سال جب میں آیا تو میرے میزبان جہاں میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا کہاں گئے؟ کہ جنازے میں۔ کس کے جنازے میں؟ فلاں کے جنازے میں۔ ان کا انتقال ہوا کہ جی۔ اور عجیب کہانی ہوئی کہ عصر کی نماز کے بعد کسی دوست کے ساتھ کھڑے ہو کے مسجد سے باہر باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دوست اپنے گھر پہنچا، چائے پی، بیوی سے کہا میرا فون دے دو۔ فون پر جو دیکھا، اے میرے پیارو، بیان کو بیان کے لیے نہ سنو، عبرت و نصیحت لینے کے لیے سنو۔ زندگی کے ایک دن کا ایک لمحہ کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا نے کسی سے نہ وفا کی اور نہ کرے گی۔ بڑے بڑے آئے، سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہاں، ہم ایسے مگن ہوتے ہیں کہ ہمارے انداز بتاتے ہیں، ہماری بلڈنگیں بتاتی ہیں، لوگوں کے پلاٹ دبا رہے ہیں، جی مکان دبا رہے ہیں، زمینیں کاٹ رہے ہیں، ڈولے کاٹ رہے ہیں، بڑھاؤ بہنوں کی میراث دبا رہے ہیں، لوگوں کے پیسے دبا دبا کے دینے کو تیار نہیں۔ میرے دوست، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں، ایک لمحے کا۔ ہائے ہائے، تو اس نے چائے پینے کے بعد اپنی بیوی سے فون مانگا۔ فون میں دیکھتا ہے کہ میسج آیا ہوا ہے فلاں اینڈ فلاں، فلاں کا بیٹا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے فون پھینک کے مارا اور کہتا ہے جھوٹی خبر ہے، کس نے دی ہے؟ میں ابھی بات کر کے آیا ہوں۔ لوگ بستے ہیں بس نہیں پاتے، لوگ بستے ہیں بس نہیں پاتے، کیسے اجڑے نگر میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا یہ بسانے کی جگہ ہے۔ اے میرے پیارو، جنت کو آباد کرو۔ اے میرے پیارو، قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بناؤ۔ جس دن ہارٹ اٹیک ہوا اور کینسر کی خبر ملی اور ڈائلسس پہ گئے اور گردے فیل ہوئے تو غم نہ ہو، خوف اور ڈر نہ ہو، بلکہ دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہو۔ اجی ہم نے سمجھے مولوی صاحب یہ کیا بات آپ نے کہی تھی دل میں خوشی کی؟ ہاں، اللہ کے نیک صالح بندے جب ان پر آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، وہ خوشی میں جھومتے پھرتے ہیں، رات کو خوشی میں جھومنے ہوئے نیند بھی نہیں آتی۔ کل میرے اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ ایک اللہ والے کو کشف ہو گیا کہ کل کو تیری گردن قلم کر دی جائے گی، تو اللہ والے پوری رات شعر پڑھتے رہے۔ اللہ اللہ، کیا شعر! سر جدا کر دستنم، سر جدا کر دستنم، یار کے باما یار بود، قصہ کو تا کرد ورنہ درد سر بسیار بود۔ میرا وہ یار، میرا وہ دوست کے ایک مدت سے جو میرا دوست تھا، اس نے میرے سر کو میرے تن و بدن سے جدا کر دیا۔ ارے یارو، میں اپنی خوشی کی کیا انتہا بتاؤں، میرے تو مزے آ گئے۔ بڑے جھمیلوں والی اور بڑے حالات اور پرابلمز والی دنیا میں اب تک جی رہا تھا، آج تو میری خوشی کا دن ہے۔ بتاؤ آپ لوگ، اگر میں جذبات میں بول رہا ہوں مجھے بتاؤ، ایک مہینہ مزدور نے کام کیا اور مہینہ پورے ہونے پر اسے مزدوری ملنے کا وقت آیا تو خوشی کا دن ہے، اس کا مزدوری ملے گی، خوشی کا دن ہے۔ اے میرے پیارو، جب ایک ایمان والا اپنی ناجائز خواہشات کو، حرام خواہشات اور جذبات کو، رات کی تنہائیوں میں موبائل فون میں بیٹھ کر جو گندی فلمیں دیکھتا ہے ان کو قربان کرتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اور ختم کرتا ہے، دل بھی صاف، زبان بھی صاف، نگاہ بھی صاف، اس طرح صاف شفاف تہجد کے وقت اٹھتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا۔ میرے جوانوں، اے میرے جوانوں، یہ جو موبائل فون کی گندگیوں میں تم کھو گئے ہو اور سمجھ رہے ہو ہمیں مزہ آ رہا ہے، خدا کی قسم تم نے حقیقی مزے کا ٹیسٹ اور لذت زندگی میں جو سب سے لذیذ چیز ہے چکھی ہی نہیں۔
پتہ ہی نہیں ہے، گندگی میں اور پاخانے میں کیڑا ہوتا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں اسے خوشبو کا پتہ بھی نہیں چلتا ساری زندگی۔ ہاں، رات کو طہارت کے ساتھ سویا، نگاہ بھی صاف، دل بھی صاف، نماز پڑھی عشاء کی، اور نماز پڑھ کے آرام سے گیا بستر پر، دعائیں پڑھی اور سو گیا۔ اور کیوں سو، کس طرح سویا؟ اس تڑپ میں سویا، اس لگن میں سویا کہ جلدی سے رات کو اٹھوں گا۔ آج میری مسجد کے امام صاحب نے بجھڑی میں یہ سورت شروع کی پڑھنی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ہائے 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 ہائے، پرسوں میں نے نماز پڑھائی، بیچارے امام صاحب نہیں تھے، تو میں نے فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے کہا، سورت میں نے پڑھی عما یتساءلون، اس میں اخیر میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، یہ جو کافر ہوں گے قیامت کے دن جب عذاب کی شدت کو دیکھیں گے اور جانوروں کو بدلہ دلائے جانے کے بعد مٹی کیا جائے گا، تو یہ وہاں کہیں گے اے کاش، اے کاش ہم بھی اس عذاب سے بچے اور ہمیں بھی مٹی کر دیا جائے۔ تو میں نے اپنے نمازیوں سے کہا، بھائی نمازیوں، بیان نہیں کرتا، میرے پیاروں، کبھی تمہارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ 30 پاروں کا قرآن دیا، اے میرے پیارے دوستو، تم سے بھی کہتا ہوں، اے نگلے کے اس جلسے میں بیٹھنے والوں، کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیا کیا؟ یہ لو لیٹر ہے، انگریزی میں کہتے ہیں لو لیٹر، محبت کا خط میرے اللہ نے، اللہ عز و جل ریویل، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور امت کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے خط دیا ہے، یہ محبت بھرا خط۔ تو میں نے ان سے کہا، میرے پیاروں، کبھی دل میں یہ ارمان نہیں آتے؟ اوفو، کیسی بڑی محرومی ہے، کیسی بڑی محرومی ہے۔ اس مجمع میں کوئی بیٹھا ہوگا 50 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 60 سال کا۔ میرے دوستو، جذبات کو چھوڑ دو، جذبات کو چھوڑو۔ ایک تقریر کرنے والا بڑی اچھی تقریر، چھوڑو ان سب جملوں کو کہنا چھوڑو، لیکن ایک بات ہے، ٹھنڈے دل سے بتاؤ اور جا کے گھر میں اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے یہ ایک بات تھوڑی دیر کے لیے ڈسکس کرنا، آپس میں تبادلہ خیال کرنا، اے میری بیوی، ساری زندگی گزر گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ رکھا ہمارے گھر میں طاق میں، یہاں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ بچوں، ہے میرے بچوں، تم تو بس ڈگریاں لے رہے ہو، صبح ہی آ کے وین کھڑی ہو گئی، چل بیٹا چل پرائمری میں، چل نرسری میں، 3-4 سال کا بچہ دے دیا غیروں کے ہاتھ میں، وہ وہاں وہ لیڈیز عورتیں ہوتی ہیں، لو بس اسے رکھو، وہ ٹی وی میں بٹھا دیں گی، موبائل فون کے اندر مووی فلمیں دکھا دیں گی اور کسی طرح ٹائم پاس ہو جائے گا۔ چلو جی، پھر نرسری میں چلا گیا، بیچارہ چھوٹا سا تھا، اس کے بعد کہا چلو پرائمری میں چلو، وہ بچہ بیچارہ پرائمری میں چلا گیا، پھر کہا چلو تم انٹر میں چلو، اور چلا گیا، چلتا رہا بیچارہ نادان بچہ۔ مسلمانوں، کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے میدان میں جنت میں جانے سے پہلے روزی جزا جب ساری چیزوں کے فیصلے ہوں گے، کھڑا کر کے پوچھیں گے، اے بندے، یہاں میں نے تجھے 3 بیٹے دیے تھے، 4 بیٹیاں دی تھی، بول کیا کیا ان کے بارے میں؟ سر میں کھجاؤ گے؟
ہائے ہائے، کس یہ درد کس کو کس طرح پلائیں، کس طرح دل میں ڈالیں، ہائے ہائے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن بندے سے مال کے بارے میں پوچھیں گے، جان کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں پوچھیں گے۔ اے میرے بندے، جو میں نے تجھے مال دیا تھا ذرا دو باتیں بتا دے، ایک تو یہ بتا دے کہاں سے کمایا، اور دوسرے یہ بتا دے کہاں خرچ کیا۔ یہ جو میں نے اولاد دی تھی، میں نے قرآن میں آیت اتاری تھی کہ اے ایمان والے، اس اپنی اولاد کو اور بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، دین کا علم سکھا دینا، ایمان ان کے قلب پر، ان کے دل پہ ایمان ان کے دل کی تختی پہ لکھ دینا۔ بتا دے ذرا مال کہاں سے کمایا، بتا مال کہاں خرچ کیا۔ بہن کی میراث دی تھی، اگر ابا کا انتقال ہوا اور 3 کروڑ ابا نے چھوڑے تو 1 کروڑ بہن کو دینے پڑیں گے۔ اگر ابا کا انتقال ہوا، 60 بیگھے زمین ہے، 40 تیری ہے، 20 تیری بہن کی ہے، دینی پڑے گی۔ یہاں دے دو یا مرنے کے بعد دے دو، بچ کے نہیں جاؤ گے۔ اجی کیا بتا رہے ہیں آپ، یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، کیا ہو یہ میراث؟ میں نے دیوبند میں گھر خرید لیا، اس کا ڈپوزٹ پہ دے دیا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ اس کے ابا کا انتقال ہوا، یہ قبضہ کیے بیٹھا، بہن کو کچھ نہیں دیا اس نے۔ تو میں اس کے گھر جا کے پوچھنے لگا، بھائی ایک بات تو بتا، یہ جو تیرے ابا کا گھر تھا اس میں سے بہن کا حصہ دیا کہ جی کیسا حصہ؟ میں نے کہا میراث کا۔ تو بیچارہ سادہ سیدھا انسان یوں کہے، اجی ہماری برادری میں تو میراث نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی تو مسلمان نہیں؟ اجی نا مسلمان ہوں میں، مگر ہماری برادری میں نہیں دیتے۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا میرے پیارے، یہ برادری کا مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے پارے میں پارا ختم ہونے سے 2 صفحے پہلے، جتنے تم یہاں بیٹھے ہو مسجد میں جا کے امام صاحب سے کہنا کہ وہ مولوی صاحب نے ایک رات بہت بھاری مسئلہ بتا گئے، میں بھاری مسئلہ بتا کے اس لیے جا رہا ہوں۔ اے میرے دوستو مجھے بتاؤ، ایک نابینا آدمی چل رہا ہے اور مجھے نظر آیا سامنے کنواں ہے اور میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، تو اگر میں زور سے چیخوں ارے فلو ٹھہر جا، کیا ہوا؟ اچھا خاصا میں چل رہا تھا، مجھے روک دیا مولانا آپ نے۔ ہاں آجا میں بتاؤں گا کیوں روک دیا۔ میرے پیارے اگر تو چند قدم اور چلتا تو آگے تیرا پیر کنویں میں گر جاتا، اس لیے میں نے تجھ کو آواز لگائی، ناراض نہ ہو۔ تو میرے پیارو ناراض نہ ہونا، ہاں ناراض نہ ہونا، یہ دین و شریعت کا ایک حکم ہے۔ 1 تہائی بہن کا، 2 تہائی تمہارا۔ اگر یہاں نہ دیا اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا پڑے گا، جنت میں جب تک جا نہیں سکو گے۔ ہمارے اور آپ کے محبوب نبی آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ ارشاد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ پیسہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، کچھ مال دولت نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم صحیح نہیں سمجھے، آؤ میں بتاتا ہوں میری امت کا مفلس کون ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، روزہ بھی لایا، نماز بھی لایا، حج بھی لایا، زکوٰۃ بھی لایا، عمرے بھی بہت کیے، حج بھی بہت کیے، تبلیغ میں چلے بھی لگائے، خانقاہوں میں بھی رہا، 4 شوابین بھی پڑھی، تہجد بھی بہت پڑھتا تھا، اور حاجی جی تھے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ آئے میدان قیامت ہے اور حاضر ہو گئے، بس سمجھ لو ایک پیر رکھا اور جنت میں گئے۔ جھولی بڑی ہے میاں، اتنی نیکیوں کے انبار ہیں،
اللہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ نیکیوں سے بھرے ہوئے آئیں گے، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، مگر وہ اس حال میں آئیں گے حاجی جی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، کسی کی مار پٹائی کی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا قرضہ دبا لیا، کسی کی میراث دبا لی، کسی کا پلاٹ دبا لیا، آ گئے۔ اب یہ حاجی جی جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، یہ حاجی جی جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار۔ بہن کھڑی ہو جائے گی، بھائی دے دے میری میراث دے دے۔ اب یہ بھائی کہے گا بہن شادی میں تیری 10 لاکھ نہیں خرچ کیے تھے میں نے، اب تو میراث کی بات کر رہی، اور میں نے تجھے فون نہیں کیا تھا وہاں کے میراث لے لے۔ کان کھول لینا، کل قیامت میں نہ پکڑنا مجھے کہ ہمیں آپ بتا کے کیوں نہیں آئے تھے۔ ڈبل ڈنڈا بجے گا، ڈبل آواز دیا جائے گا۔ رسم و رواج میں دکھلاوے کے لیے، اسراف و فضول خرچی کے لیے قوم نے میری ناک باقی رہے 4 پہیوں کی گاڑیاں دی تھی، دھوم دھماکے کی شادیاں کی تھی، کھڑے کھڑے کھانا کھلایا اور بڑے بڑے کھانے رکھے چاروں طرف تاکہ نام ہو، شہرتوں کے لیے، ناموں کے لیے اسراف فضول خرچی، نماز قضا ہو تو ہو، نام میرا باقی رہے، میری ناک نہ کٹ جائے۔ میرے پیارے میرے دوست، یاد رکھنا میری نصیحت، جس نکاح میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ کی لعنت اور غضب کی بارش ہوگی، جس گناہ میں جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی اتنی شوہر و بیوی کے دلوں میں دوریاں اور نفرتیں ہوں گی، جس نکاح میں جتنی اللہ کے خلاف بغاوتیں ہوں گی اس نکاح کا انجام اتنا خراب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، مولانا یو نو واٹ، ہمارے یہاں انگریزی میں بولتے ہیں یو نو واٹ از ویری ایزی ٹو گیو ہاٹ لیکچر آن دا ممبر، بہت آسان ہے گرم گرم بیان دینا ممبر پہ بیٹھ کے۔ کم ٹو دا فیلڈ، میدان میں آؤ مول صاحب، میدان میں آؤ، دیکھو حالات کیسے ہیں، زمانہ بدل گیا مول صاحب۔ You can't say for every single thing this is jaiz, this is najaiz, this is permissible, this is not permissible, this is haram, this is makruh کہتے ہیں۔ We live in this dunya مولانا، we have to compromise with دنیا مولانا، ہم دنیا میں جیتے ہیں، حالات دیکھ کے چلنا پڑتا ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا والوں سے کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ مصالحت کرنی پڑتی ہے، صلح کر کے چلنا پڑتا ہے۔ حالات بہت بدلے ہیں مول صاحب، گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، رشتے آتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں کیا دو گے۔ اب تو 4 پہیوں پہ بات نہیں رہی، اب تو یوں کہتے ہیں 4 پہیوں والی میں کون سی دو گے۔ آپ تو بہت آسانی سے تقریر کر کے جا رہے ہیں، تو اے میرے دوستو، اے ایمان والو، اے اس مجلس میں بیٹھنے والو، اگر اپنے سینے میں دل رکھتے ہو اور اس دل میں ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھنا ایک صاحب ایمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، سرخ لکیر ہے، خط احمر ہے، ریڈ لائن ہے، کیا اللہ کی نافرمانی اور گناہ، وہ مرد مومن نہیں ہے۔ کون؟ ہر قدم پر اس کی زبان پر صرف ایک نعرہ ہوتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کیا نعرہ؟
تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم کمپرومائز کریں گے، صلح کریں گے، دنیا کے کاموں میں تمہارا ساتھ دیں گے، دنیا کے جائز کاموں میں تمہارے ساتھ چلیں گے، لیکن کان کھول کے سن لو اے میری برادری والو، خاندان والو، رشتہ داریوں والو، کان کھول کے سن لو، اگر میں اکیلا بھی کھڑا رہ گیا، اگر میں اکیلا بھی رہ گیا، جیسا کہ ایک وقت میرے اور آپ کے محبوب، میری اور آپ کی ہائے ہائے سینے کی ٹھنڈک، میرے اور آپ کا قلب و جگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات الصحابہ میں ہے، اس طرح تنہا پڑ گئے تھے کہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ لگ رہا تھا کہ اب تک میرے چچا میرا ساتھ دے رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب چچا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ سارے رؤسائے قریش، سرداران قریش جمع ہو کے آئے تھے چچا کے پاس اور کہا بھتیجے کو آپ سمجھا لو، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ ہائے 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 ایمان والے، آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کو مال و دولت چاہیے، اتنا دیں گے کہ مکے میں ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سرداری چاہیے، تسلیم ہے پورے مکے کے سردار ہمارے، یہ طے ہے، سرداری دے دی ہم نے۔ اگر محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی کسی خوبصورت حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے، اسی لیے یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو جو لڑکی جس سے شادی کرنی ہو تیار ہے، لیکن ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو، اب ہم بھی نعرہ رکھتے ہیں، ایمان ایمان ایمان، تم نہ چھوٹے۔ کیا جواب دیا تھا؟ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دے دو، دوسرے میں سورج دے دو، یعنی پوری کائنات مشرق سے مغرب سارا سب کچھ بھی میرے ہاتھ میں دے دو، تب بھی میں اپنے اللہ کی طرف جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میرے پیارو، آج ہماری کوئی حیثیت اسی لیے تو نہیں رہی، ہم ہر جگہ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں۔ صحابہ اتنے سے تھے، دشمن کانپ اٹھتے تھے، بحرین کے سمندر پر کھڑے ہیں، حضرت علاء حضرمی ہے، گئے وہاں دیکھا کشتیاں بھی نہیں ہے، اور اتنا ہی نہیں، موسم میں برسات کا طغیانی کا موسم، سمندر کی موجیں بہت زیادہ طغیانی پہ آیا ہوا ہے سارا منظر۔ کہا صحابہ کرام سے کیا کرنا ہے؟ کہ حکم یہ ہے کہ فوراً داخل ہو جاؤ، چلو، تو کہا 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمندر بھی تابع، افریقہ کے جنگلوں کے شیر اور ہاتھی بھی تابع، دریائے نیل خشک ہو جایا کرتا تھا۔ کیا کیا آپ کو اس مختصر وقت میں سناؤں؟ مئی جون جولائی کا مہینہ آتا تھا، خشک ہو جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر ہیں، خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، امیر المومنین کیا کرنا ہے؟ ایک زمانے سے یہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے جون جولائی میں، تو جو لوگ ہیں یہاں رہنے والے، وہ کسی ایک گھرانے کی لڑکی کو تیار کرتے ہیں،
اسے زیورات سے سجاتے بجاتے ہیں اور اس کے بعد اسے اس دریا میں ڈالتے ہیں، یا پھر سے چڑھنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، یعنی وہ لڑکی بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے تو یہ دریا چلتا ہے۔ اگر لڑکی بھیٹ نہ چڑھائے تو نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے لکھا، میں ایک پرچی بھیج رہا ہوں، یہ میرا ایک خط ہے چھوٹا سا، دریائے نیل میں ڈال دو، دیکھو چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اعلان ہو گیا کہ امیر المومنین نے خط لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ خط دریائے نیل میں ڈلے گا، لڑکی نہیں چڑھے گی بھیٹ، نہ مرغی چڑھے گی بھیٹ، نہ بکرا چڑھے گا بھیٹ۔ آج بہت پھر رہے ہیں یہاں، عاملوں کے چکروں میں آتے ہیں، کہتے ہیں او وہ فلاں بیمار ہے، ایک بکرا دے دو، کہے کے لیے دے دے بکرا، جان کے بدلے جان، یہ بالکل ممنوع ہے، بالکل ناجائز ہے، اس کا کوئی جواز شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اجے صدقہ تو زندہ کیوں؟ بولو ایک بکرے میں سے کیوں نہ گوشت میں لا رہا ہوں، بکرے میں سے گوشت لا رہا ہوں، اس کی بریانی بنا کے غربا کو کھلاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، زندہ کیوں چاہیے؟ حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا، فلاں تاریخ میں یہاں اس دریائے نیل کے اندر وہ پرچہ، وہ خط ڈالا جائے گا۔ لوگ مذاق بنانے کے لیے، غیر بہت سارے رہتے تھے، مذاق بنانے کے لیے وہاں سب اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ کیسے چلے گا دریا، اس میں تو لڑکی ڈالنی پڑتی تھی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے یہاں جمع ہونے والوں، میں دریائے نیل کو جا کر مصر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، وہی دریائے نیل تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ نے کیا لکھا تھا؟ چنانچہ اس میں لکھا ہوا تھا، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے دریائے نیل کی جانب یہ خط ہے، اما بعد، حمد و صلات کے بعد، ان کنت تجری، اے دریائے نیل، ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اگر تو خود چلتا ہے تو مت چل، تیرے چلنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ۔ اور اے دریائے نیل، اگر تم میرے اس اللہ کے فیصلے سے چلتا ہے جو اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، جو قہار ہے، الذی یجری کل شیء تحت قضائہ وقدرہ، جس کے فیصلے اور قضاء و قدر کے نیچے دبی ہے ہر چیز، وہاں سے جب تک اجازت نہیں ملتی، وہاں سے جب تک امر نہیں ہوتا، مشیت باری تعالی نہیں ہوتی، اے میرے پیارو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اسے قہار کہتے ہیں۔ تو اے دریائے نیل، اگر تو اے دریائے نیل، اگر تو ہمارے اس اللہ کے فیصلے سے چلتا ہے تو ہمیں دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں کسی غیر سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو اپنے اس اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ آپ اس دریا کو بہنے پر مجبور کر دیجئے، آپ اس دریا کو جاری کر دیجئے۔ میرے پیاروں، ہاں یہی پرچی جب دریائے نیل میں ڈلی، آج تک وہ دریائے نیل ہر سال بند ہونا ختم ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان، من کان نظرہ الی مجاری القضاء فلا یفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس۔ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، ایسا جملہ ہے کہ اس پر پورا ایک بیان ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کی نظر کہاں ہو، وہاں جہاں سے اللہ کے سارے فیصلے جاری ہوتے ہیں، عرش اعظم،
عرش اعظم، تو فلا يفني أيامه في مخاصمة الناس، تو وہ اپنی زندگی کے قیمتی ایام کو لوگوں سے جھگڑنے میں خرچ نہیں کرتا، لوگوں سے جھگڑنے میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہیں کرتا۔ بیوی اگر گھر میں پریشان کر رہی ہے، گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہے مجھ سے کیا گناہ ہوا، کیا معاملہ ہے، کیوں بیوی ستا رہی، یہ اولاد کیوں اتنی نافرمان ہے، ناک میں کیوں اولاد نے دم کر رکھا ہے۔ ایک نبی سے اس زمانے کے دہریے نے، دہریہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین وین کو نہیں مانتے، وہ ہوتے ہیں دہریے۔ اور بیچ بیچ میں ایک بات سن لو، بریکنگ نیوز، یہ بریکنگ نیوز کی طرح سمجھو۔ وہ کیا ہے بریکنگ نیوز؟ یہ ہے کہ آج نوجوان بہت سارے موبائل کی وجہ سے دہریے بن گئے ہیں، آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی ان کے سینے میں عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ کچھ نہیں مانتے وہ کسی چیز کو، لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ تو ایک دہریے نے سوال کیا نبی سے، سوال کیا، اگر کوئی تیر برسا رہا ہے، مجھے اس کے تیروں سے بچنا ہے تو کیسے بچوں، کیسے بچوں؟ نبی نے کہا جب وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ وحی آئی آسمان سے، کہا بلاؤ اس دہریے کو۔ نبی نے جواب دیا اس کے تیروں سے بچنے کی صورت یہ ہے جا کے اس کو چمٹ جاؤ، تم اسے چمٹ جاؤ گے، اس کے تیر سامنے پڑتے رہیں گے۔ خواجہ عاجز حسن مجذوب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بلائے تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے۔ ارے میرے بھائیو شعر سمجھے، بلائیں یہ جو مصیبتیں ہیں رات دن، مال ہے، چیزیں ہیں، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، مگر سکون نہیں ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور اولاد پریشان کر رہی ہے، مقدمات کورٹ کچہری میں کھنچا پھر رہا ہے، صبح سے شام تک تھک کے چورا ہوتا ہے، رات کو بستر پہ لیٹتا ہے، نیند نہیں آتی، حالات اتنے ناگوار ہیں، بھائیوں بھائیوں میں لڑائی ہے، خاندانوں میں ایک دوسرے کی دشمنی ایسی گھر کر گئی ہے، سکون چھن گیا ہے۔ میرے پیارو یہ سکون چھینا نہیں، اللہ نے چھینا ہے، یہ اولاد نافرمان بنی نہیں، اللہ نے بنائی ہے، اولاد نے ناک میں دم نہیں کیا، اللہ نے کرایا ہے، بیوی رات دن لڑتی نہیں، اللہ لڑاتے ہیں۔ یہ اختلاف و جھگڑا، یہ پارٹی بازیاں، یہ مقدمات کورٹ کچہری خود بخود نہیں آئے، اللہ نے تمہیں اس میں مبتلا کیا ہے، قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک میں ہے۔ اے نبی میری امت، میرے بندوں کو بتا دو میں اس بات پر قادر ہوں، تمہیں اوپر سے عذاب دے دوں، تمہیں نیچے سے عذاب دے دوں، تمہیں آپس میں لڑا دوں۔ میرے دوستوں اسی کو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں بلائے تیر اور فلک کماں ہے، ہائے ہائے چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، علاوہ اس کے مفر نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکو، سجدے کرو، اللہ کو مانو، اللہ کو راضی کرو۔ جو سودی لین دین کیا ہے، جو لوگوں کے دل دکھائے ہیں، جو لوگوں کی زمینیں دبائی ہیں، جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جو ناجائز اور گناہ کام لعنت کے رات کی تنہائیوں میں کمروں میں بیٹھ کر مووی اور فلمیں دیکھ کر گندی گندی جو کیے ہیں، ان لعنت کے کاموں سے توبہ کرو۔ بلائے تیر اور فلک کماں ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم امان ہے، علاوہ اس کے مفر نہیں ہے۔ کر لو میٹنگ ہے،
جاؤ جاؤ خرید لو سامان، دے دو گاڑیاں 4 پہیوں والی۔ میرے بھائی یہ بڑی بڑی دھوم دھام کی شادیاں، یہ ڈی جے بجانے والی شادیاں، یہ آسمانوں میں ٹھوٹھا کرنے والی شادیاں، یہ گناہوں کے ڈھیروں کے ڈھیر والی شادیاں، یاد رکھ لینا، جا کے کوڑے کاغذ سے لکھ لینا، شوہر و بیوی کے دل میں محبت جو ڈالی جاتی ہے۔ میرے بھائی ہم تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اقرار کر کے آئے۔ جانتے ہو کیا اقرار کیا؟ الستُ بربکم، اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں اللہ ہمارے رب ہیں۔ نماز پڑھنے والا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جب ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو جانتے ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نہیں جانتے، آج میرے بیان کے بعد جان جاؤ گے۔ روزانہ 400-500 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ آپ ہی مجھے پالنے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، عزت دینے والے ہیں، کھانا پینا دینے والے ہیں، لباس دینے والے ہیں، مکان دینے والے ہیں، شہرت دینے والے ہیں، اور میری شادی کرانے والے ہیں۔ شادی کرانے کے بعد شوہر و بیوی، میرے اور میری بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈالنے والے ہیں، ایک دوسرے کی محبت ڈالنے کے بعد ہمیں اولاد دینے والے ہیں، اور اے اللہ اولاد دینے کے بعد اس اولاد کو نیک اور فرمانبردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا سامان آپ ہی بنانے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، اے یہاں بیٹھنے والوں، اے اس مجلس کے شریک لوگوں، میں اور آپ یہ بات روزانہ 400-500 مرتبہ کہتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھے جی، ہم تو ایک بار بھی نہیں کہتے۔ دیکھو جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ رب کا معنی پالنے والے کا معنی وہ ہے جتنی باتیں میں نے بتائی، وہی میرا پالنے والے کا کیا مطلب؟ مجھے روزی دینے والا اللہ، مجھے عزت دینے والا، لباس دینے والا، گھر دینے والا، میری شادی کرانے والا، شادی کرا کے شوہر بیوی کے دلوں میں محبت دینے والا۔ آج کا ہمارا معاشرہ، ہماری قوم برادری اور ہمارے ارد گرد رہنے والے کہیں گے آپ کو آ کر کہ اگر تم نے رسم و رواج نہ کیا کوئی تمہاری بیٹی کو نہیں پوچھے گا۔ اے میرے دوست کان کھول کے سنو، یہ تمہاری گاڑیوں، یہ تمہاری دھوم دھام کی شادیوں، خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم تم کتنا خرچ کر لو، قرآن کہتا ہے زمین کے اندر جتنا بھرا ہوا خزانہ ہے سارا خرچ کر دینا، تب بھی جو محبت ہے، محبت یہ اللہ اپنے فیصلے سے دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ تمہارا سامان خرید کے نہیں لا سکتا۔ محبت لانے کے بعد جو شوہر بیوی کا صحیح تعلق ہے، صحیح پیار ہے، صحیح مناسبت ہے، تم کروڑوں خرچ کر لو، اگر اللہ کی ناراضگی اور لعنتیں ہیں میرے دوست، کبھی بھی دلوں میں محبت نہیں آئے گی۔ اولاد تمہارے یہ مال، تمہاری یہ دولتیں اولاد نہیں دلاتی، اللہ کے خزانوں سے اولاد ملتی ہے۔ تو میرے بھائی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آگے چلو، کوئی سورت بھی پڑھتے ہو نا، مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا کوئی اور سورت پڑھو گے، سورت میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آ جاتا ہے رب رب رب، تو 2 مرتبہ مانو، 3 مرتبہ ہو گیا، رکوع میں جاؤ تو 5 مرتبہ درمیانی ہم کہتے ہیں، 5 اور 3 کتنا ہوا؟ سبحان ربی العظیم، رب تو ہاں، تو 5 اور 3 8، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا لک الحمد 9، پھر گئے سجدے میں 5 مرتبہ 10 اور 4 14، پھر بیٹھے رب اغفر لی وارحمنی، رب آ گیا کتنی مرتبہ؟ 15، پھر رکعت میں پھر سجدے میں گئے 5 مرتبہ، رب کیا آ گیا؟ 5، تو ایک رکعت میں تقریباً 20 مرتبہ۔ تو جو 4 ثوابین اشراق نہیں پڑھتے، جو یہ بھی پڑھتے ہیں میرے پیارو 400-500 مرتبہ، جانتے ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے اللہ آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، اے ہمارے اللہ ہم حرام مال کے پاس بالکل نہیں جائیں گے، ہم دکانیں کھلی رکھ کر نمازیں بالکل نہیں چھوڑیں گے،
ہم حرام کے قریب بالکل نہیں جائیں گے، ہم سود کے قریب ہرگز نہیں جائیں گے، بہنوں کی میراث بالکل نہیں دبائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزو، خدا کی قسم میری ساری زندگی کا پہلے نمبر پر تو میں ایمان رکھتا ہوں سینے میں، لیکن تم کو بتا رہا ہوں میری پوری زندگی کا مشاہدہ ہے، مشاہدہ۔ میں تمہارے سامنے 7 بچوں کا ابا بیٹھا ہوں، 7 بچوں کو میں نے پالا۔ تو گاؤں میں یوں کہتے ہیں فلاں کے یہاں اپنی بیٹی دے دو، کھوڑ بھی ہے کچھ کے نہیں، زمین ومین ہے کچھ کے نہیں۔ ابھی 4 دن پہلے ایک آدمی سے میری بات ہو رہی تھی، عالم فلاں جگہ شادی کر دو، کہنے لگے زمین میں ہے ان کے یہاں۔ میں نے کہا توبہ 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 توبہ، افسوس صد افسوس۔ 7 بچے الحمدللہ پال لیے میں نے، اور زمین سے آج تک جو زمین والد صاحب کی تھی اور چھوڑ کے دنیا سے گئے، ایک ادنا سا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کس نے پالے؟ اللہ نے۔ کس نے ان کی شادی کا انتظام کیا؟ اللہ نے۔ کس نے ان کے مکان اور گاڑیوں کا انتظام کیا؟ اللہ نے۔ خدا کی قسم، اللہ عز و جل سے میں اور آپ ایسا گہرا تعلق ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں۔ میں ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، ساری زندگی وہ جملہ بھولنا نہیں۔ اگر اس کے خلاف تم نے پا لیا تو میرا گریبان بجیڑی میں یا افریقہ میں آ کے پکڑ لینا۔ اللہ عز و جل جس بندے بندی کو اپنے در پر رلا دیتے ہیں، پھر اسے کسی دوسرے کے در پر روتا ہوا نہیں دیکھتے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس بندے بندی کو اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری بنا دیتے ہیں، پھر اسے کسی دوسرے کے در پر بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھتے۔ مگر شرط یہ ہے کیا؟ ضرب کسی کے نام کی، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا، در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا، در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا۔ کھولے وہ یا نہ کھولے در، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر۔ ارے ہم تو فقیر ہیں بابا، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ یعنی ایک شخص دین پہ چل رہا ہو، اللہ کو راضی کیے ہوئے ہو، رات کی تنہائیوں میں جب سب سوئے ہوئے ہو اور یہ اٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اور سجدوں میں ہائے 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 ہائے۔ دوستو، جس طرح میں نے قرآن کے بارے میں آپ کو نصیحت کی، کبھی زندگی میں سوچ تو لو ایک مرتبہ، یا اللہ تعالیٰ کہاں کھپ گئی میری یہ 50-60 سال کی زندگی؟ یہ قرآن میرے سامنے ہے، مجھے کچھ بھی پتا نہیں اس میں کیا ہے۔ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرو، 15-20 منٹ معتبر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھو، نہیں تو مسجد کے امام سے کہو ہمیں 1 گھنٹہ دے دو، ترجمہ صرف ترجمہ ہمیں بتانا۔ اسی طرح کہہ رہا ہوں، رات کے تنہائیوں کے سجدے اور سجدوں میں جب اللہ اکبر یہ مسلح آنسوؤں سے تر ہو، اللہ اکبر کہو گے، مجھے فون کر کر کے کہو گے ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اتنا مزہ ہے اس میں، سب موبائل کی گندگیوں کو بھول گئے ہم حضرت۔ اب تو ایسا حال ہو گیا ہے، اب تو ایسا حال ہو گیا ہے۔ کیسا حال؟ لا الہ الا اللہ، وعدہ ملنے کا شب اخیر میں، صبح ہی سے انتظار شام ہے، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان،
بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں غم. ایک بلبل ہے ہماری رازدار, ایک بلبل ہے ہماری رازدار, ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں غم. اللہ والوں کو اگر دیکھنا ہو پیارو, رات کی تنہائیوں میں دیکھو, رات کی تنہائیوں میں دیکھو تو پتا چلے گا کون ہوتے ہیں اہل دل اولیاء اللہ. جب وہ رب رب کر کے ایسی آہیں بھرتے ہیں کہ تمہیں لگے گا شاید اندر سے سینہ پھٹا جا رہا ہو. اللہ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے گئے غم. کیا کہہ رہے جی آپ ان کے آنے کا؟ کن کے آنے کا؟ ہمارے اللہ عز و جل روزانہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کر اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی بندہ سوال کرنے والا؟ حل من سائل, میرے بندو پڑے سو رہے ہو, کہاں کہاں مانگنے جاؤ دن بھر تم, کس کس سے لالچ رکھو, کہاں للچائی نظریں ڈالتے پھرو, کیسی کیسی جگہ عاملوں اور پنڈتوں پہ جا کے اولاد کو مانگو اور علاج کراؤ. اللہ اللہ اللہ. حل من سائل فأعطيه, ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے بھیک مانگ رہا ہو, میں دینے کو تیار ہوں. یہ ہے حدیث کا ترجمہ. جیسے رمضان کے مہینے میں بمبئی دلی کا کوئی سیٹ اپنے مکان سے گلی میں نکل کے بہت بڑی تھیلا بھر کے نوٹوں کا کھڑا ہو جاوے, ارے بھائی دیکھو بھائی کوئی ہے گا مدرسے والے کوئی ہو تو ذرا دیکھ لو, ذرا دیکھو. کیا مطلب؟ میں بالکل تیار ہوں, مجھے کہیں جانا ہے, جلدی جلدی مجھے تقسیم کرنا ہے. یہ اہل دل اولیاء اللہ, ان کا آخری رات کا حصہ ایسا ہوتا ہے سوئے بھی تو سو نہیں سکتے, سوئے بھی تو سو نہیں سکتے. میرے شیخ فرماتے تھے, شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, ایک دن اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے, دعا پڑھ لی, کہنے لگے حکیم اختر آج تو کچھ جی ہی نہیں کر رہا کرنے کو, حکیم اختر آج تو جی ہی نہیں کر رہا کرنے کو, بس جی چاہ رہا سو جاؤں پیچھے پڑھ کر. لیکن یہ کہتے ہی فوراً کہا, کود کے اٹھے اور یہ کہا کہ میاں کام تو ہاں کام سے ہوگا, اٹھو کودو چلو کرو. بزرگان دین کے پاس رہ کے دین آتا ہے زندگی میں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے, کہتے ہیں کہ جی ہی نہیں کر رہا کچھ کرنے کے لیے. فرمایا نفس سے کہا, نفس سے, چل یار نفس تیری ہی مان لیتا ہوں, آج تو سو جاتا ہوں, لیکن چل اتنا تو کر لوں, اٹھ کے بیٹھ کے دعا تو پڑھ لوں. جب دعا پڑھ لی تو خیال آیا لاؤ ذرا استنجا وغیرہ سے فراغت حاصل کر لوں پھر سو جاؤں گا. جب استنجے کے لیے چلے گئے خیال آیا بس چلو باوضو ہی سو جاؤں گا. وضو کر لی, جب وضو کر لی تو خیال آیا ارے جب وضو ہی کر لی اور ٹائم بھی ہے تو ہو جاؤ مصلے پہ کھڑے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, نہ گلوں سے مجھ کو, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگ و بو سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. اور جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ عشق ندامت, یہ ندامت کیا سو رات کو اٹھو مصلے میں گرو, عربی زبان کی دعائیں یاد ہو, مانگو مانگو, سجدوں میں جا کے مانگو, سجدوں میں جا کے مانگو, عربی میں مانگو. اور جب سجدوں سے اٹھ جاؤ تو تمہیں جتنے بیٹھے ہو
حضور کے امتی ہونے کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، آج میرے آپ کے کچھ بھائی ہیں، میری آپ کی کچھ بہنیں ہیں،